خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی کی جانب۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کو زندگی میں بہت مرتبہ ایسے مواقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس سے اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے جب ہمارا کوئی ارادہ ٹوٹتا ہے، کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اپنے طور پر ہم نے بہت بڑا پلان کیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک۔ ویسا ہو نہیں پاتا، باوجود کوشش کے اسباب بھی بعض اوقات سارے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن صحیح ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، ایک سمجھنے کی چیز ہے ٹھیک۔ کہ بندہ بندہ ہی ہے، عاجز ہے، آئے اور اس کی جو ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسا کلام کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ تکبر کی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ صحیح۔ کسی کے دل پر تو ہم حکم نہیں لگا سکتے، لیکن الفاظ بعض اوقات اس کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کو غور کرنا چاہیے اور اپنی کمزوری کا احساس کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بے نیازی کا اقرار کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو واقعی عاجز سمجھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے صحیح۔ کہ زبان سے تو میں حقیر، تو میں فقیر، صحیح۔ اور اس حقیر اور فقیر کی ذرا سی سما خراشی ہو جائے ہائے 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 تو پھر اس کے اندر سے جو جلاد اور فرعون اور اللہ۔ کیا کیا نکلتا ہے تو وہ پھر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ تو ہائے ہائے۔ کاش کہ ہمارے الفاظ آمین۔ اور ہمارا دل اور ہماری جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ سملر ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہم عاجز ہیں، عاجز بندے بن کے رہیں۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، اس سے ہم عافیت کا، خیر کا، بھلائی کا اور اس کے رحمت کا سوال کرتے رہے۔ ہاں چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے اور عاجزی اختیار کرنے والا بنائے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اسے اختیار کیجئے، اور عاجزی سے اللہ عزت عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک جسے عزت چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ عاجزی بھی عزت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میسیج آیا ہے قذر بھائی، کہہ رہے ہیں جی، خواب کے اندر میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ بادل 3-4 ٹکڑوں میں بن کر میرے پاس آ گیا ہے، اور میں نے بادل پکڑ کر اسے لپٹ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور وہ ٹوٹل 4 بادل ہیں جو میرے پاس ہیں، اور میں خوش بھی بہت ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب تو اچھا ہے، ٹھیک۔ بادل کی جو تعبیر ہے وہ پازیٹیو ہی کی جاتی ہے، صحیح۔ اور کوئی اس کا اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ ہوگا، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی۔ اب یہ خواب کا معاملہ ہے، ٹھیک۔ پریکٹیکلی بادل کو پکڑنا تو ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ کا کبھی ایسا اتفاق ہوا بادلوں میں جانے کا؟ بادلوں میں جانے کا ہوا تو ہے، جو ہمیں لگتے ہیں وہ والے میں۔ ہاں، تو وہ کہیں مدنی قافلے میں گئے تھے ایک جگہ، تو وہاں کچھ ایسا منظر تھا کہ سردی کے دن تھے، تو وہ ظاہری بات ہے، پھر وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، تو وہ پھر بادل آپ کے اطراف بادل میں ہوتے ہاں اطراف میں تھے۔ بڑا خوبصورت وہاں منظر ہوتا ہے، اور بالکل بالکل، جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں ان کے لیے بہت وہ ان لطف کے لیے اندوز بھی ہوتے ہیں، بالکل بالکل صحیح فرمایا، اور جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے روٹین کی بات ہوتی روٹین کی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور جتنا ان کو دیکھ کر اور انہیں حاصل کر کے شکر ادا کیا جائے، اتنا ہی اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اچھا جی، مزید شامل کرتے ہیں میسج کو۔ خواب میں بارش میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے، رحمت الہی کی علامت ہے، اور خاص طور پر یہ دعا کی قبولیت کی،
دلیل ہوتی ہے ٹھیک. اور برکت میں اضافے کی علامت ہے. تو بارش نیک شگون ہوتا ہے. اب خواب دیکھنے والے کی جیسی کیفیت، بعض اوقات وہ کسی خاص چیز کا طلبگار ہے اور وہ چیز بھی جائز ہے، پازیٹیو ہے، صحیح. تو اچھی نوید یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ تمنا، وہ خواہش اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی. اور کسی آزمائش میں تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ آزمائش سے محفوظ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جی زوجہ محمد اقبال ہیں فیصل آباد سے، ان کا خواب ہے، کہہ رہے جی میں نے سانپ دیکھا ہے، بہت بڑا سانپ ہے اور وہ ہمارے گھر پر ہے. میرے بچوں کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں، اس سے دور کرتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک میرے بچے کو کاٹ لیتا ہے. تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں. اچھا نہیں ہوتا، یہ مالدار دشمن کی بھی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. سانپ کے زہر کو مال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور سانپ جو ہے وہ دشمن ہے. تو ہو سکتا ہے کسی بڑے شخص کی جانب سے کسی آزمائش کا سامنا ہو. اب یہ خواب دیکھنے والے کو غور کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ماحول کیا چل رہا ہے جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کے ظاہر ہے کہ ہمیں تو آپ صرف ایک حصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا میں نے دیکھا ہے. اب آپ کے حالات، آپ کے واقعات کیسے ہیں صحیح. آپ بہتر جانتے ہیں. تو غور کر لیا جائے کہ جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے ان دنوں آپ کا انٹریکشن، آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات کس طرح کے لوگوں سے ہیں اور کس طرح سے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. اور جب بھی اس طرح کا انڈیکیٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور و فکر میں مزید اضافہ کرنا چاہیے. اچھا جی. مزید میسیج ہیں. کہنا جی میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ کوئی میرا رشتہ لینے آتا ہے اور میں شادی شدہ نہیں ہوں، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں. دیکھیے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک فطری تقاضا کہہ لیں، ایک آپس کے ماحول کا ریفلیکشن کہہ لیں. ظاہر ہے اگر کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے اور کنواری ہے اور اس کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب ایک خاص عمر ہو جاتی ہے بچی کی تو ماں باپ، گھر والے رشتے کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں کلام ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان دنوں میں پھر اس طرح کے خواب نظر آنا ایک فطری بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. یعنی کہ ہر وہ چیز کے جو عموماً ہماری روٹین میں شامل رہتی ہے یا جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، وہی چیز ایگزیکٹ خواب میں نظر آ جائے تو عموماً اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہے کہ کوئی رشتہ لے کر آیا ہے تو ایک پازیٹیو سائن ہے. اللہ پاک جن کا بھی یہ خواب ہے ان کے حق میں رشتے کے معاملے کو بھی اور دیگر معاملات کو بھی بہتر فرمائے. اور بھی ناظرین میں جن کے بھی رشتے کے معاملات ہیں، اللہ پاک سب کے لیے بہتر معاملہ فرمائے، بہترین جو ہے وہ اللہ پاک ان کے حق میں فیصلہ فرمائے. اچھا رشتے کی بات چلی ہے تو ضمناً یہ بھی آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو؟ بعض اوقات وہ شادی جب کریں تو کس چیز کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے؟ نارملی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ویل سیٹلڈ ہے، کاروبار اچھا ہے، اور اس کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ ہی لڑکے کی طرف اور نہ لڑکی کی طرف. تو کیا فرمائیں گے؟ پھر بعد میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں. اتفاق ہے آج ہی آنے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی اور کسی ایسے رشتے کے بارے میں کلام ہو رہا تھا جو باقی نہ رہا، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسی طرح کا ہی فیکٹر تھا. ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا اصل میں ایک فیکٹر تو نہیں ہے، 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اس کا دین دیکھنا چاہیے، اس کے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہیے. سب سے بنیادی چیز ایز اے مسلم ہمیں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کیسی ہے، اس کی جسمانی کیفیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے غور کرنا یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے. پھر تیسرا ہو جاتا ہے کہ اس کے آپ خاندان کو دیکھیں گے، اس کے ریلیشنز کو دیکھیں گے، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، کیونکہ جو خاندان ہوتا ہے اس کی عادات و اطوار ہی بچے پر غالب ہوتی ہیں، اور جس ماحول میں کوئی پلا بڑھا ہے تو اس کے اندر وہی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کی مالی کیفیت بھی بالکل دیکھنی چاہیے. ہر ماں باپ چاہیں گے کہ میری بیٹی کا جو رشتہ ہو وہ کسی ویل سیٹل
کہ گھر ہی ہو، بلکہ شریعت نے بھی اس کو حکم دیا ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بھی دیکھنا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مالی پوزیشن بالکل نہ دیکھی جائے، دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر 2-3 چیزیں ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. وہاں پر جا کر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جہاں پر صرف ظاہری حسن اور مال و دولت، ان 2 چیزوں کو دیکھا جائے اور جو بقیہ چیزیں ہیں اس کو اگنور کر دیا جائے. تو بیلنس ہونا چاہیے، اور جب یہ 4-5 چیزیں آپ دیکھ کر کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ڈیسیژن بہت اچھا ہوگا. ورنہ ٹھیک ہے، مال کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مال سے بہت سارے کام بنتے بھی ہیں، لیکن آپ ذرا غور تو کریں، مالدار تو ہے لیکن شرابی نکلا، مال تو بہت ہے، پیسہ تو بہت ہے، لیکن ایسے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ گھر کا چین ہی برباد ہے. اللہ. ایسے مال کا آپ کیا کریں گے؟ اور آپ غور کر لیں، معاشرے کے اندر آپ کو دائیں بائیں ایسی بہت ساری مثالیں نظر آ جائیں گی کہ صرف مالدار ہونا آپ کے بچے یا بچی کے سکون کا ضامن نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر کوئی مال میں کم ہے لیکن اخلاق میں بہت اچھا ہے تو شاید وہ آپ کے گھر کو بہت زیادہ پرسکون بنا سکتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ ساری پیرامیٹرز بتائے ہیں تو ان سب کا لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک جو باتیں سنی ہیں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اس کی برکات ضرور حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ناظرین، اب آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. 2 مرتبہ خواب میں مدینے جا رہا ہوں دیکھا ہے، اس کا برائے مہربانی مجھے خوابوں کا بتاؤ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، مدینے جاتے دیکھا ہے خود کو. اگلی کال دیجیے. میری بیوی نے خواب دیکھا، ہم میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میری بیوی کے گلے میں ہرے رنگ کا صاف تھا، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتائیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. میرا نام عبدالحنان ہے. مجھے خواب آئی ہے کہ میں ایک سڑک پہ لیٹا ہوں اور میری اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے، میں سیدھا چل کے جاتا ہوں اور ماشاءاللہ سے میرا قد بہت بڑا تھا، میرے سے پاس سے بالکل موٹر سائیکل گزرتا ہے، بالکل چھوٹا سا موٹر سائیکل رہتا ہے، بالکل چھوٹا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. شہریار اختاری چکرالا سے بات کر رہا ہوں. حضور، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بڑا غصہ تھا اور میں اس سے ڈر رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. پہلے ہمارے کالر تھے بھائی، کہہ رہے تھے جی مدینے جاتے دیکھا ہے خواب کے اندر 2 بار خود کو، اس کی ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. ایک تو خواب دیکھنے والے کی مدینے سے محبت کی علامت ہے، یقیناً اسی کو مدینہ نظر آئے گا جس سے مدینے سے محبت ہوگی. دوسرا، علماء نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اسے یہ مبارک سفر نصیب ہوگا. لیکن صرف خواب پر ہی اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا، اسباب کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، استغاثہ کرتے رہیں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور حاضری نصیب ہوگی. حاضری نصیب ہوگی تو انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا. لیکن اس خواب کا بھی اپنا مزہ ہے، اور یہ خواب اگر بار بار نظر آتا رہے تو بندے کی طبیعت جو ہے وہ ہری بھری رہتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اس اسباب بھی اختیار کیجیے اور مسبب الاسباب سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ پاک برکات نصیب فرمائے. اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی ان کی زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور زوجہ کے گلے میں گرین کلر کا سانپ ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا تو نہیں ہے، ٹھیک، اور بیمار ہونے کی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اور بیماری کا اس کو کہا جا رہا ہے تو بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہماری روٹین میں شامل ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ خواب ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. اب جیسے گرمی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، چلیے خیر خائی کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ہم سب کو چاہیے، جو بھی ذرا ہمارا خطہ اب گرمی کی طرف بڑھ چکا اور گرمی شدت سے آ چکی، تو پانی کی جو انٹیک ہے اس کو کافی حد تک ہمیں بڑھانا ہوگا. کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ
پانی کی کمی ہوتی ہے. کچھ تو بڑی موذی بیماریاں بھی ہیں جو گردوں کو افیکٹ کرتی ہیں اور امراض کا بھی باعث بنتی ہیں. صحیح. اور نارملی بھی، اور خاص طور پر ایک وہ طبقہ ہے جو آفیسز میں کام کرتا ہے اور اتنا ٹریول بھی نہیں ہوتا، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کا آؤٹ ڈور کا کام ہوتا ہے. اب وہ باہر دھوپ کے اندر مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو انہیں تو بہت زیادہ اپنی احتیاط کی حاجت ہے. تو مثال ہے، اگر آپ دن میں 4-5 گلاس پانی پیتے تھے، وہ بھی کم ہے، یعنی کہ سردیوں میں بھی اس سے زیادہ پینا چاہیے، لیکن ہوتا ہے سردیوں میں چلیے کسی حد تک پانی کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہوتی. تو اگر 4-5 گلاس پیتے تھے تو اب کم از کم 10-12 کر دیجئے، 15-16 کر دیں گے تو بہت اچھا ہے. لیکن کم از کم دن میں 10 گلاس، 12 گلاس، 14 گلاس پانی ضرور پئیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو انرجی بھی ملے گی اور گرمی کی شدت اور بہت سارے امراض سے آپ محفوظ رہیں گے. تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچنے کا سبب ہوگا. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور گرمی کی وجہ سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے. اچھا جی، اگلے کالر تھے ہمارے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ خواب دیکھا ہے بہت بڑا سانپ ہے اور یہ اسے ڈر رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ ایک فطری بات ہے، ٹھیک. سانپ سے انسان کو جاگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے، صحیح. اور خواب میں تو ظاہر ہے کہ آزمائش ہوتی ہے. تو کوئی دشمن ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے. بعض اوقات حاسد ہمسائے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. تو حاسدین کے حسد سے بھی بچنا چاہیے، اور اس میں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نعمت کا اظہار موقع دیکھ کے کرنا چاہیے. اللہ کا شکر تو ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہے کہ اس کی نعمتیں ہیں ہی بے شمار، لیکن بعض اوقات نظر بد کا یا حسد کا شکار ہم خود ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو شو آف کہتے ہیں نا، دکھاوا کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بیان کرنا. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر آپ نے کوئی اچھی گاڑی لے لی ہے یا آپ کی کوئی اچھی ترقی ہو گئی ہے تو جو ضروری جن کو بتانا ہے ان کو ضرور بتائیے، لیکن اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے جب گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب ایک ساتھ مت جانا، کہ ماشاءاللہ کثیر اولاد تھی آپ کی. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے تھا. تو جن کے 4-5 بیٹے اور ایک ساتھ ہوں تو ہر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا. جیسے 4 بھائی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں تو ایک تعجب کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. 5-6 بھائی ہوں اور ایک ساتھ ہوں تو یہ ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے انبیاء کرام کی سیرت سے. تو اپنی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن کہاں پر کتنا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، کس کے آگے کرنا ہے، یہ ایک سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، صحیح، جڑواں تھے، اور بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، درست جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نارمل. تو اس نے فوراً فیس بک پر اسٹیٹس لگایا. 2 یا 3 دن کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا. اللہ. تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھے تھے تو تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سینکڑوں نے دیکھا ہوگا، صحیح. اور 2 بچے ایک ساتھ بیٹے دیکھ کر ماشاء اللہ سب کہیں ضروری نہیں. صحیح بات. اب ہو سکتا ہے نظر بد لگی. تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر پکچر بنائی ہے تو چلو فیملی کے لیے آپ بنا لیں، لیکن 2 بیٹوں کی ایک ساتھ پکچر اگر آپ سٹیٹس پہ یا فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں گے تو دیکھنے والوں میں ہر کوئی ماشاء اللہ کہے، یہ ضروری نہیں. تو یہ ایک مثال دی ہے، اور بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس نعمت کا کتنا کہاں پر اظہار کرنا چاہیے، یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اور سب کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، اللہ پاک کی نعمت دیکھیں تو ماشاء اللہ ضرور کہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر بد جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح جی میسیج ہے ایک، کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے رات کو، بہت بڑا ایک سانپ ہوتا ہے، اور پہلے تو وہ کہیں جگہ گھوم رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اچانکلی میرے پیچھے آ جاتا ہے اور گھر کی کھڑکی پر آ جاتا ہے. تو میں کھڑکی بند کرتا ہوں، اس کو پکڑ کر باہر نکالتا ہوں اور وہ باہر تو ہو جاتا ہے لیکن بڑی مشکل سے کھڑکی بند ہوتی ہے. وہاں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جو مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا اب ہمارے ساتھ مطلب
یہاں لفظ لکھا ہوا ہے پنگا کرنے کا، آپ کو جو ہے وہ مزہ آیا، تو یوں کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال کھڑکی بند ہو جاتی ہے اور وہ سانپ میں اس کو پکڑ کے باہر بھی نکالتا ہوں، وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاٹ نہیں پاتا۔ برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ یہ خواب تو لگتا ہے ان کے حالات و واقعات کی بالکل۔ ترجمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لگ رہا ہے ایسے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ انبن ہوئی ہو اور وہی منظر انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھا ہے۔ صحیح۔ تو اگر واقعی کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہے تو صلح کی ترکیب بنائیں، کوشش کریں، صحیح۔ اللہ پاک رحمت والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرمائے، صدقہ کر دیں راہ خدا میں، انشاءاللہ برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کہہ رہے جی میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ گھر میں سانپ ہیں بہت بڑے بڑے اور میرے نانا ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے، ارشاد فرما دیں۔ اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک تو دشمن پر غالب آنے کی بھی علامت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہ نانا حیات ہیں تو وہ انصاف سے کام لیں گے، یعنی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈیسیژن ہونے کے لیے جائے گا تو اللہ پاک کی توفیق ان کو نصیب ہوگی۔ تو ایک اچھا خواب ہے، اچھا پہلو ہے اس کا، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ محمد نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے۔ اسد بھائی خواب کے اندر کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ ڈوبتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ پانی میں ڈوبنا ایک تو مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اور اگر کسی کی کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی تو وہ پورا نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر خواب دیکھنے والے نے کوئی جائز خواہش کر رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پوری ہو تو 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لے، اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے مجھے اس شے میں کامیابی عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کی جو دلی تمنا ہے وہ پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے ہر دم، اور اللہ پاک سے اپنی جو بھی مرادیں ہیں، آپ کی جو بھی التجائیں ہیں، اپنے رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ ان کو مانگیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگیں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا۔ اچھا جی، مزید میسیج کچھ ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی خواب کے اندر خود کو اڑتا ہوا دیکھے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اڑتا ہوا جی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک۔ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ حالات کی تبدیلی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور ایک تعبیر اس کی سفر سے بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر کسی کا ارادہ تھا کہیں جانے کا تو وہ سفر کرے گا، ٹھیک۔ اور اگر کسی مشکل میں تھا اللہ پاک کی رحمت سے اس کے حالات پازیٹیو ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہنے خواب میں میرے دانت گر جاتے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا نہیں ہوتا دانت کا گرنا، کسی قریبی کو آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، خاص طور پر آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے اقربا جو بھی ہیں ان کے حوالے سے آپ غور فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ دعا کریں گے تو ان کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی تو بہتری کا سامان ہوگا، اور اگر پریکٹیکلی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کالز ہیں جی، کال دیجیے۔ مجھے خواب آیا تھا کہ میں اور میرا نا چھوٹا بھائی ہے، تو آسمانی نا بجلی گر رہی ہے، تو میں تھوڑا سائڈ پہ نا ایک درخت کے پاس ہوں، تو وہ تھوڑی دور ہے، اسے میں آوازیں دے رہا ہوں کہ آجو آجو میری طرف آجو میری طرف آجو، لیکن وہ نا نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ جی حضور، یہ خواب کی تعبیر جانے تھی کہ رات کو تقریباً 3 سے 4 کا ٹائم تھا، تو اس وقت نا میری زوجہ ہے، اس کو نا خواب آیا تھا کہ اس کے نا سر کے جو بال ہے نا وہ کوئی کھینچ رہا ہے بہت زور سے، اور اس کے اوپر نا کوئی جادو وغیرہ کیا سائز وغیرہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ ویسے بھی مجھے رات کو خواب آتا ہے، اکثر مردوں سے میں بات کرتا ہوں جو اب دنیا میں نہیں رہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خواب میں موت کا منظر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں جوابات کو۔ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے، ان کا سوال تھا کہ یہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور وہ آسمانی بجلی گر رہی ہوتی ہے اور یہ درخت کے نیچے ہوتے ہیں، بھائی کو بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں ان کے پاس۔ آسمانی بجلی کا یوں گرنا یہ کسی مصیبت کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ غور کر لیں کہ ان کے بھائی کسی ایسے کام میں تو نہیں کہ جو ان کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہو۔ بعض اوقات بھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ایسے کام کی طرف جا رہا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچانے کی ترغیب کریں اور کوشش کریں کہ وہ
اس کام کی طرف نہ جائیں، صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک انہیں ان کے بھائی کو آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی خواب میں ان کے بال کھینچ رہا ہے اور رات 3-4 بجے کا ٹائم تھا اور کوئی جادو وغیرہ کر رہے ہیں ان پر۔ فضول معلوم ہوتا ہے، شیطان بعض اوقات پریشان کرتا ہے، صحیح۔ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ البتہ جادو سے ٹونے سے حفاظت کے لیے وظائف وغیرہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور جس نے خاص طور پر یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ ایسے وظائف کو ضرور اختیار کرے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی مردوں سے باتیں کرتے ہیں یہ جی خواب کے اندر۔ مردے سے بات کرنا کسی عجیب اور روٹین سے ہٹ کر معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ان یوزول ہے، ایسا نارملی ہوتا نہیں، ٹھیک، یا ایسا سامنا کرنا پڑے حالات و واقعات کا کہ جس کی امید نہ ہو، تو حیرت انگیز صورتحال کا، انسرٹن چیزوں کا سامنا کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کا برا اثر میرے حق میں ظاہر نہ ہو، آمین انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ آمین آمین، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں موت کا منظر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ تنبیہ ہوتی ہے، انسان کو یاد کرایا جاتا ہے خواب کے ذریعے اللہ پاک کی جانب سے، اور جب بندہ اٹھتا ہے تو بڑا ریلیو محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ موت تو اس نے دیکھ لی، لیکن اب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ زندگی باقی ہے۔ تو اسے اپنے لیے بندہ یوں ایک تنبیہ سمجھے، وہ اعمال جو نہیں کر پا رہا تھا اسے کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو اسے اس طور پر اگر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں ضرور بہتر ہو۔ مزید کال دیجیے۔ میری والدہ کو خواب آیا ہے، خواب یہ ہے کہ یہ 2 سانپ دیکھتی ہے بڑے بڑے، پھر وہ سانپ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اس کو اینٹیں مار مار کے نا دونوں سانپ مار دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور دے دیجیے۔ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں دوست کے ساتھ فش پکڑنے جا رہا ہوں، تو اس کی کنڈی سے فش لگی ہے، اس کی میں نے کنڈی کھینچی، اس کے ساتھ بہت ڈوری آ گئی میرے ساتھ، اس کے ساتھ فش لگی، وہ فش میں نے پکڑ لی، پر وہ فش پوری وائٹ رنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور دے دیجیے کال۔ خواب میں جھاڑ گرتے دیکھنا، اس کی تعبیر ہمیں بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، جھاڑ گرتے دیکھنا، والدہ نے خواب دیکھا ہے 2 بڑے سانپ ہیں اور درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر یہ انہیں مار دیتے ہیں اینٹیں مار مار کے۔ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور حاسد کے حسد سے حفاظت کی یہ دلیل ہے، پازیٹیو ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی دوستوں کے ساتھ فش پکڑنے جاتے ہیں، اور ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کنڈی جو پھینکتے ہیں اس پہ فش ہوتی ہے، پھر یہ اس کو کھینچتے ہیں تو فش پکڑتے ہیں تو وہ سفید کلر کی ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اور آپ کے دوست کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے جو کہ جائز ہے اور پازیٹیو ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ کام ہو جائے گا، یعنی کامیابی کی یہ دلیل ہے۔ آپ غور کر لیں، اگر کوئی آپ کا مل کر کسی کام کے کرنے کا ارادہ تھا تو اچھا ہے، اللہ پاک اس کو کامیابی سے نوازے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب کے اندر جھاڑ گرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جھاڑ گرتے ہوئے دیکھنا کس طور پر دیکھا ہے، کوئی ڈیٹیل وغیرہ معلوم ہونی چاہیے، ورنہ درخت یا جھاڑی یا جھاڑی نما پودے کو جھاڑ کہتے ہیں، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی منظر ہو سکتا ہے، یا کوئی ویڈیو دیکھ لیو، ہو سکتا ہے وہ بھی خواب کے اندر آ گئی۔ چلیں جی، کچھ مزید میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ چیچا وطنی سے شہزاد ہیں، کہہ رہے جی اگر خواب میں خود کے دیکھے کوئی کہ سر کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا ہے، لمبی عمر کی یہ علامت ہے، تو اللہ پاک کے بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، خواب کے اندر سر میں تیل لگا رہے ہیں، یہ اس کی کیا تعبیر؟ کچھ خاص نہیں، نارملی سر میں تیل لگاتے ہیں۔ اچھا جی، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹا مرا ہوا ہے اور میں بہت رو رہی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ غور کر لے کہ اگر واقع آپ صاحب اولاد ہیں اور بیٹا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کر دیں اور بیٹے کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کر لیں، لیکن
ضروری نہیں کہ خواب میں یہ منظر دیکھا ہے تو بیٹے کا انتقال ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک چیز دیکھی ہے خواب میں اور ایسا پاسبل تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ عمر میں برکت کی وجہ بنتا ہے، تو اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اسلامی بہنیں چیچا وطنی سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4-5 سال سے خواب آتا ہے کہ جیسے کوئی میری قیمتی چیز چرا کر لے جا رہا ہو، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب تک تو ظاہر ہو چکی ہوگی، کوئی چوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ صحیح، ٹھیک۔ 4-5 سال کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات کوئی ایک چیز ہمارے ذہن میں اٹک جاتی ہے اور ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی خواب پھر بار بار نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں اور چیز چوری نہ ہو۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت کے کچھ وظائف بھی ہیں، وہ بھی آپ اختیار کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، جیسا کہ آپ نے کہا، تو یہ پھر ہو سکتا ہے اگلے 5 سال بھی پیچھا نہ چھوڑے۔ صحیح صحیح۔ جب بات چیزیں ہوتی ایسی ہو، انسان ذہن پہ سوار کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسی سوار ہوتی ہیں کہ وہ جاگتے ہوئے وہی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سوتے ہوئے وہی انہی خیالات میں بندہ گھوم رہتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے جو اس طرح کے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس سے کیسے نکلیں۔ اچھا، ایک فطری بات بھی ہے، یہ کہا تو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہے تو آپ اس کو بھول جائیں، لیکن یہ بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ یعنی جس چیز کو آپ بھولنا چاہ رہے ہیں، آپ ذہن میں پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا اس چیز کو بھولنا ہے، جب آپ یہ سوچیں تو وہ چیز تو ذہن میں رہتی ہے، تو اگنور کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی توجہ کو ہٹانا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو بس اگنور کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توکل رکھیں، انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے کہ خود کو گندے سیلاب میں بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ بری خبر کی علامت ہے اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ رائے خدا میں کچھ صدقہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اچھا جی، دیکھا ہے خواب انہوں نے کہ اوپر والی جھاڑ گر رہی ہے اور اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اب یہ کیا ہے؟ کوئی ہاں، بے ربط سا ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، پریشان نہ ہوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں۔ اچھا جی، خواب کے اندر انہوں نے کسی کو دودھ دیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دودھ دینا اچھا ہے، پازیٹیو ہے اور نفع پہنچنے کی علامت ہے، یعنی کہ جس نے دیا ہے اس کی طرف سے جسے دیا گیا کوئی نفع پہنچے گا۔ اب وہ اگر صاحب علم ہے جس نے دیا ہے تو علم سے نفع پہنچے گا، صاحب مال ہے تو اس کے مال سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مجموعی طور پر دودھ ایک اچھی علامت ہے اور اس کا کسی کو دینے والے کی طرف سے جسے دیا گیا فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ہمارے میسج کرنے والے بھائی ہیں، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سانپ ہے اور ہم اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مرتا نہیں بلکہ چھوٹے سائز کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے پیچھے نہیں وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے وظائف بھی اختیار کریں اور تعویذات بھی حاصل کریں۔ ٹھیک۔ اچھا جی، خواب میں اپنی بیٹی کو بار بار گم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اور وہ ملتی بھی نہیں ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے بچے کا گم ہو جانا، اب آپ کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو ظاہر معلوم ہوگا، اور اس کی ایج کیا ہے۔ تو اگر واقعی چھوٹی بچی ہے اور اس کو بار بار آپ گم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ اقدامات کریں کہ جو حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اور اگر ظاہری اسباب آپ سارے اختیار کر رہے ہیں اور جو بھی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے اس کے باوجود آتا ہے تو بعض اوقات شیطان بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے، پھر اگنور کریں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ آمین آمین۔ کچھ مزید کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ سے خوابوں کی تعبیر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ اسد بھائی، آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا کیسا اور اس کی کیا تعبیر بنے گی، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مزید دیجیے۔ فٹ بال کاروں کی جہاز سے میں نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں بہت سارا پیسہ دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، بہت سارا پیسہ دیکھتی ہیں، اس کی تعبیر بیان۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ انگور ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے تو امی انگور اتار رہی ہوتی ہیں، تو اس کا بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔
میرا نام سید دانش شاہ لودھرا سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اس ماہ رمضان کے اندر نا, تو اس کے بعد 3 دن لگاتار مجھے اپنی والدہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. پہلے زیارت اس طرح ہوئی ہے کہ میری والدہ روشن یعنی کہ فل روشنی ہے, اور جو میری والدہ کی بہنیں انتقال کر چکی ہیں ان کے ساتھ وہ جنت کے نئے نہیں فل روشنی ہے, چہرہ واضح نہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے. تو پھر نیکسٹ ٹائم مجھے خواب میں نظر آیا کہ میری والدہ نے گلاب کے پھولوں کے گٹھے, انہوں نے کہا یہ پھول ہے یہ گھر رکھ دو. تیسرا یہ ہے کہ مجھے جس کپڑے کے اندر سوٹ کے اندر میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو خواب میں میری والدہ نے اس کو پہننے سے انکار کیا, یعنی کہ یہ سوٹ مجھے واپسی دے دو, اس سوٹ کو میں لینے آئی ہوں. ٹھیک ہے جی, تعبیریں شامل کرتے ہیں. پہلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی حرم شریف کے اندر اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حوصلہ افزائی کی. خواب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حرم شریف کے اندر آپ خود کو طواف کرتے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے, ماشاءاللہ, بہت ہی مبارک ہے, ایمان کی علامت ہے اور عبادت پر قوت ملنے کی دلیل ہے, اور خوف سے امن کی یہ دلیل ہوتی ہے. ٹھیک, اگر کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہے وہ شخص, اللہ پاک اسے چھٹکارا نصیب فرمائے گا. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر تھے ہمارے, کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے بہت سارا پیسہ ہوتا ہے, اور پیسے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. ویسے خواب تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن مجموعی طور پر اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا. کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک مال عطا فرمائے, لیکن عافیت کے ساتھ, اور ایسا مال کہ جو ہمارے لیے امتحان نہ بنے, آزمائش نہ بنے. انشاءاللہ پھر عافیت والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر سے کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ انگوروں کے درخت ہیں اور یہ انگور اتار رہی ہیں وہاں سے. انگور بہت مبارک ہے, جبکہ پکے ہوئے ہوں, خوشخبری ملنے کی دلیل ہے. اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی والدہ کو انتقال کر گئیں اور 3 مرتبہ خواب دیکھا ہے. پہلی مرتبہ دیکھا کہ والدہ اور ان کی بہنیں ایک روشنی میں ہوتی ہیں اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے. دوسری مرتبہ گلاب کے پھول ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں گھر لے جاؤ. اور تیسری مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ والدہ جن کپڑوں میں انتقال ہوا تھا تو وہ کپڑے پہنتی نہیں, انکار کر دیتی ہیں اس سے. کیا تھا؟ دیکھیے, والدہ کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے, رغبت ہوتی ہے, ایک وقت گزرا ہوتا ہے, انسان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور انتقال کے بعد خواب میں آنا ایک معمول کی بات ہے. اور ایک تعداد ہے رشتہ داروں کی کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کو دنیا سے جانے کے بعد خواب میں دیکھتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں, بہت ساری ناپسند ہوتی ہیں, مختلف. تو وہی خواب میں آپ کو نظر آیا, ان میں سے کسی کی بھی وجہ سے کوئی والدہ کے لیے نقصان کی بات ہو, ایسا نہیں ہے. اچھی ہی کیفیت ہے جو آپ نے مجموعی طور پر دیکھی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اپنی والدہ کے لیے, ایصال ثواب بھی کرتے رہے. خواب کی بنیاد پر پریشان ہونا یا کوئی بھی نیگیٹو معنی لینا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک اچھی تعبیریں ہمارے حق میں بہتر فرمائے. اچھا جی, میسیجر کہہ رہے ہیں جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت کا منظر ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ رو رہی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ فطری بات ہے ٹھیک کہ والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو اب قیامت کا منظر آزمائش سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ دنیا میں اگر آزمائش ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس پر گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی. اور ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, تو دعا کریں اور کچھ صدقہ کریں, اللہ پاک کوئی آزمائش ہو تو اس سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اسی طرح اگلا خواب ہے, کہہ رہے جی خواب میں قبروں پر پڑھائی کرنا اور ان پر پانی ڈالنا, اور قرآن مجید ہے اس کے کچھ اوراق شہید ہوئے ہیں دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ پہلی جو 2 باتیں انہوں نے قبر کے حوالے سے بیان کی تو وہ تو مسلمانوں کا معمول ہے. صحیح, قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر تلاوت کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, اور ضرورت ہو تو پانی ڈالنا چاہیے, بلا ضرورت پانی ڈالنا یہ منع ہے. صحیح. تو اگر ضرورتاً پانی ڈالا گیا دیکھا ہے تو یہ بھی پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو جس کی قبر دیکھی ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب اور دعا ضرور کریں. اب قرآن مجید کے کچھ اگر شہید ہوئے دیکھے ہیں تو اس کی خواب دیکھنے والے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی پرانی خبر سنی ہو, یا بندے کے ذہن میں بعض اوقات کوئی خدشہ ہوتا ہے, وہی خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے. تو عافیت کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا ادب نصیب فرمائے. بہرحال اس کا کوئی اثر خواب دیکھنے والے پر ظاہر ہو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. اچھا قبرستان کی بات ہوئی ہے تو ضمناً کچھ قبرستان جب جاتے ہیں یا کسی مزار پر جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں آپ. صدیوں سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا، بلکہ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلے ممانت کی جاتی تھی، پھر جانے کی ترغیب ہے. اور اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو عبرت کے لیے بندہ جائے، ظاہر ہے کہ قبر کو، قبرستان کو دیکھنا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے، آنی بھی چاہیے. دوسرا، وہاں جا کر جب آپ سلام کریں گے، دعا کریں گے، کچھ پڑھ کر ایصال کریں گے تو اس کا فائدہ قبر والوں کو ہوگا. اور جو مردہ ہے وہ آنے والے سے انسیت بھی رکھتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو اس کو محبوب ہے اور وہاں پہ موجود ہے اور وہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو اس سے راحت بھی نصیب ہوتی ہے. آداب میں یہی ہے، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن قبرستان اگر گئے ہیں تو کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کرے کہ جو قبروں پر سے ہو کر گزرتا ہو، بلکہ وہاں جانے سے منع کیا، اور بڑا سخت منع کیا ہے کہ قبرستان میں اگر کوئی نیا راستہ ہے کہ جہاں پر پہلے قبریں تھی اب راستہ بن گیا تو وہاں سے تو جانا ہی جائز نہیں ہے. تو نہ ہی قبر پر پاؤں رکھنا، نہ ہی اس کے ساتھ ٹیک لگانا چاہیے، بلکہ کچھ فاصلے پر کھڑے رہیں. اور بزرگوں کا جو ادب بیان کیا گیا وہ قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور پھر چہرے کی طرف آ جائیں، تقریباً 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھیں اور اس طرح کھڑے ہوں جس طرح اگر بزرگ ظاہری حیات میں ہوتے تو ان کی بارگاہ میں جس طرح بندہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ادب کے ساتھ کھڑا ہو، دعا کرے، ایصال ثواب کرے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے مانگے، وہاں پر موجود جتنے بھی اور قبریں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اور پھر سلام کر کے واپس بھی قدموں کی طرف سے پلٹ جائے. تو یہ چند آداب ہیں. بقیہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو شرعاً منع ہوتی ہیں تو وہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی پذیرائی ہے. تو ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قبروں کے اوپر کوئی ترشاک رکھنا، پھول ڈالنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اس کی برکت سے قبر والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس مفہوم کی روایات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سوال شامل کرتے ہیں. آخری یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے اور اس پر 2-3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں اور درخت کے پتے نہیں ہوتے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب وہ پھل کیا ہیں یہ بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایک درخت پر مختلف پھلوں کا ہونا یہ دنیاوی اعتبار سے تو ممکن نہیں ہے. تو بہرحال کوئی نیگیٹو چیز بھی نہیں ہے. البتہ اگر واقعی وہ ایسے پھل ہیں جو کھائے جاتے ہیں اور صحیح حالت میں دیکھا تو یہ اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا اور امید ہے بہت ساری باتیں سیکھنے کو آپ کو ملی ہوئی ہوں گی، نئی باتیں ہوں گی آپ کے لیے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو، دیکھنے کو ملتی رہیں گی. اللہ پاک آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں